سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفعہ پہرہ دے رہے تھے تو ایک خاتون کی آواز سنی کہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی نے آگے سے جواب دیا کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے. جو جواب دیا وہ کون سا دیکھ لے. آگے سے بیٹی نے کہا وہ نہیں دیکھ رہے تو سارے بولیے اللہ کرے مجھے آپ کو پوری امت کو صفت نصیب ہو جائے. تو یہ صفت نصیب ہو گئی ہر قسم کے گناہوں سے بچ گیا, نکل گیا. جس کو یہ نصیب نہ ہو کچھ بھی نصیب نہ ہو. اس واقعے سے میں نے پچھلے دنوں پہ عرض کیا تھا کہ 4 سبق ملتے ہیں ہمیں. 2 کی تفصیل عرض کر چکے ہیں, 2 کی آج کوشش کرتے ہیں. دعا کر اللہ بخت میں برکت ڈالے. ایک تو سب سے پہلے واقعہ ملتا ہے کہ سید القوم خادم, قوم کا جو بڑا ہوتا ہے, گھر کا جو بڑا ہوتا ہے, وہ حکمران بن کے اور اپنے اندر کچھ پیدا نہ کرے بلکہ عاجزی انکساری کے پہلے والا کام بھی خود کر رہے ہیں, بوجھ اٹھانے والا کام بھی خود کر رہے ہیں. اور حکومتوں کی میرے آپ کی طرح 10 مرلے کے مکان پر نہیں ہے, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے. اس پہ تفصیل عرض کر چکا ہوں. دوسرا جو ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے وہ راس الحکمت مخافت اللہ. ساری خیروں کا سرچشمہ اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف ہے. جس کو رب کا خوف نصیب ہو گیا سب کچھ مل گیا. اس کے اوپر بھی گفتگو ہو چکی ہے. آج جو 2 سبق آخری جو ملتے ہیں اس کے اوپر کوشش کر رہے روشنی ڈالنے کی کہ ایک تو ملاوٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اور دوسرا شادی کے لیے نیک عورت کا انتخاب کرنا چاہیے. کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں تحقیق کروا کے اس لڑکی کو اپنی بہو بنایا. عمر کا مقام اور رتبہ کہاں پر؟ ایک عام گھرانے کی خاتون کہ جس کا والی وارث بھی کوئی نہیں, مراد ہے کہ باپ بھی دنیا سے جا چکا ہے, بھائی بھی کوئی نہیں, اور ماں بیٹی دودھ بیچ کے گزارا کرتے ہو. کہ ایک دنیاوی طور سے دیکھا جائے تو کیا لیول. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری اولاد کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ میری دلی تمنا ہے کہ یہ خاتون ہمارے گھر کی بہو بنے. میری دلی تمنا ہے کہ یہ خاتون ہمارے گھر کی بہو بنے. اور عاصم رضی اللہ تعالیٰ جو عمر کے بیٹے ہیں, انہوں نے پھر اس خاتون کے ساتھ شادی کی. اللہ نے اس خاتون کو ایک ایسی بیٹی عطا کی جو عمر بن عبدالعزیز کی والدہ بنی. تو نیک عورت کا انتخاب, اس کے متعلق کچھ میں گزارش کرنا چاہوں گا. جسے اللہ کہتا ہے کہ تنکح المرأة لأربع. عام طور پہ شادیاں 4 وجوہ سے کی جاتی ہیں. لمالہا, یا تو مال کی بنیاد پہ کہ خاتون جب آئے گی تو لے کے کیا آئے گی. ولی جمالہا, اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کی جاتی کہ خوبصورت کتنی ہے. ولی حسبہا, اس کا حسب نسب کیسا ہے, خاندانی کیا کیفیت ہے. ولی دینہا, اور دین کی بنیاد پہ بھی شادی ہوتی ہے. میرے آپ کے آقا نے حکم دیا فاظفر بذات الدین تربت یداک. دین کو ہمیشہ ترجیح دینا, تمہاری دنیا آخرت سمجھ جائے گی, بڑی مزے کرو گے. کیونکہ دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ لا تنکح المرأة لمالہا, کبھی مال کی بنیاد پہ شادی مت کرنا. کیوں؟ فلعل مالہا یطغیہا, ممکن ہے یہ مال ہی اس کو سرکش بنا دے اور وہ نافرمانی پہ اتر آئے, اپنے گمنڈ میں رہے, اس اکڑ میں رہے کہ میں تو بڑے مالدار پہ ہو جی. سنتے ہیں بات کہتے تو میرے آپ کے آقا علیہ السلام وہ بہت پہلے مجھے آپ کو بتا کے چلے گئے, لیکن ہماری عقلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں. سنتے بھی ہیں, میں کہنا یار ٹھیک ہے ہونا بس ہے, ٹھیک ہے دینداری اور دیتی کہ مال موضوع رکھیے, مال میں نہ دین پائے ہوئے نا. اکثر لوگ آتے ہیں آگے کہتے ہیں جی بیٹے کی شادی کر رہے ہیں, بیٹی کی بڑا چنگا ہے, بڑا ہی بیبا ہے, اپنی کوٹھی گڈی بنگلہ سارا کچھ ہے, کاروبار بھی کرتا ہے, اگر نماز پڑھتا ہے, نماز نہیں پڑھتا تو میں بدماش بھی تو نیک ہو گیا. دیکھیں آپ مجھے چیلنج کرتے ہیں تو یہ بدماش بن گیا, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ ہی ذرا, تو میں بدماش بن گیا کیا بن گیا. تو جو اللہ کو
چیلنج کرتا ہوں، میں کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر، میں بڑا میری ماں نے کہتا میں نہیں مانتا. جو اللہ کو کسی کھاتے میں نہیں دے رہا وہ مجھے آپ کو اور میری آپ کی بیٹی کو کسی کھاتے میں دے گا. ایسے ہی میں خواتین کے متعلق کہتا ہوں کہ جو بیٹی ہماری اپنی ماں باپ کی سگی نہیں ہے، آج کے جیسے نوجوانوں کو جنون چڑھا ہوا نا، جو بچی جو بیٹی جو بہن اپنی ماں باپ کی سگی نہیں ہے وہ بار بار رولا صاف کر دی گئی ہے، جن کو ان کی عزت کا احساس نہیں ہے. کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن شریعت نے وہ ہر جگہ آداب اور ہر جگہ دل نہ دکھانے کی ترغیب دی ہے. جو ماں باپ کی اس کو احساسات کا خیال نہیں، ذرا میرا جملہ غور سے سنیے گا، جس کو ماں باپ جنہوں نے بچپن سے اپنا خون پسینہ لگا کے سارے اس کے جذبات پورے کیے، سارے اس کی خواہشات پوری کی، جس کو ان کا احساس نہیں، جس نے 2-4 ہزار کا موبائل پکڑا کے 2-4 گفٹ دے کے اور ان کی باتوں میں آ کے اس کو اپنا جیون ساتھی بنا لیا، اس کو اپنا دوست بنا لیا. تو جو ماں باپ کے کروڑوں روپے کھا کے ان کی سگی نہیں ہے تو اس کی سگی ہوگی. تو کیا فرمایا؟ لا تنكح المرأة لمالها فلعل مالها يطغيها. مال کی بنیاد پہ کبھی شادی مت کرنا، ممکن ہے یہ مال ہی اسے سرکش بنا دے اور وہ فرعونیت پہ اتر ہے، تمہارے گھر کا بیڑا غرق کر دے. پھر فرمایا کہ ولا لجمالها فلعل جمالها يرضيها. کبھی حسن و جمال کی بنیاد پہ شادی مت کرنا، ممکن ہے ایسی اس کو بیماری لگ جائے، ایسا مسئلہ بن جائے، کوئی گھر میں کوئی آفت آ جائے، بس وہ آگ لگ جاتی ہے اور کئی مسائل، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی اور بیماری. فلعل جمالها يرضيها. ممکن اس کا حسن و جمال سارا تباہ ہو جائے. وہ ایک آدمی کو ایک عورت سے بڑا پیار ہو گیا، عورت غضب کی حسین تھی، بڑی خوبصورت تھی ادا والی، جیسے ظاہری اعتبار سے خوبصورت تھی اندر سے بھی. اللہ دعا کہ اگر اللہ ہم سب کو سب سے پہلے اندر کا حسن عطا فرمائے. اس نے کہا کہ کیسے جان نہیں چھوڑے گا. اس نے حکیم صاحب سے جمال کوٹا سمجھے نہیں سمجھے تو کھا کے بھیج رہی. اچھا چلو جمال کوٹا منگایا حکیم صاحب کو، وہ کھا کے ایک ہی برتن میں ساری غلاظت اکٹھی کرتی رہی اور خود بالکل ڈھانچہ بن گئی، ہڈیاں نکل رہی، رنگ پیلا پڑ گیا، کیفیت آنکھیں نکل رہی. اس کو بلایا، پہلے تو اس کا چہرہ دیکھ اس نے پہچانا دیا یہ وہی ہے. اس نے جو گندگی اکٹھی کی تھی نا وہ ساری وہ دکھائی کہ یہ میرا حسن ہے جس کو جو مانتا تھا، یہ اس کی حقیقت ہے جس میں تو مانتا تھا، تو کس کو ماننا تھا. تو اللہ نے اس کو بھی وقت کا بلی بنا دیا. تو کیا فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا کہ المرأة لمالها، کبھی مال کی بنیاد پہ شادی مت کرنا. لعل مالها يطغيها. ممکن ہے یہ مال اس کو نافرمانی پہ فرعونیت پہ اتار دے. ولا لجمالها. کبھی حسن و جمال کی بنیاد پہ شادی مت کرنا. کیوں؟ لعل جمالها يرضيها. ممکن ایسا کوئی مرض لگ جائے، کوئی ایسی ٹینشن، کوئی بیماری، کوئی مسائل ایسے آ جائے، بالکل چہرے کی حیت ہی بدل جائے. ہاں البتہ حکم دیا وَانكِحِ الْمَرْأَةَ لِدِينِهَا. ہمیشہ دین کی بنیاد پہ نکاح کرنا. دوسری حدیث میں فرمایا کہ انما الدنیا متاع. دنیا تھوڑا سا سامان ہے، ان قریب انسان نے دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. اور وَلَيْسَ مِن مَتَاعِ الدُّنْيَا أَفْضَلَ مِنَ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ. نیک بیوی سے بڑھ کے اس دنیا کے اندر کوئی قیمتی شے نہیں. سب سے قیمتی سرمایہ نیک ساتھی کا ملنا ہے، نیک بیوی کا ملنا ہے. اور آپ علیہ السلام نے دوسری حدیث میں بھی اس کے قریب مفہوم فرمایا، فَمَا مَسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ. اللہ کے تقویٰ کے بعد سب سے جو انسان جس سے استفادہ کرتا ہے، اکثر ہم لفظ بولتے ہیں استفادہ حاصل کرنے آئے ہیں، سنا کبھی کہ نہیں؟ ہاں تو یہ لفظ غلط ہے. استفادہ میں حاصل کا معنی خود ہی موجود ہے. ایسے ایک جملہ بولتے ہیں بڑا بے فضول کام
مقصد کام کرتا ہے. فضول کا مطلب ہوتا ہے کہ بلا کام، بے جیسے بے حیا حیا نہ ہو، جس کو اس کے لیے جیسے بے فضول فضول نہ ہو. تو یہ خیال ہے کہ لفظ کی غلطی جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں، میں اس کی بھی نشاندہی کرتا چلا جاؤں. کیا بات کر رہا تھا جی؟ ہاں، کہ اللہ کے تقوی کے بعد سب سے زیادہ جو مومن استفادہ کر سکتا ہے، استفادہ سے بات چلی کہ ہمیں استفادہ حاصل کرنے کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، استفادہ کرنا، ہم آپ سے استفادہ کرنے ہیں. تو استفادہ ایمان والا اللہ کے تقوی کے بعد سب سے زیادہ جو استفادہ کرے گا وہ کس چیز سے کرے گا؟ نیک بیوی سے. جس کو نیک بیوی مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا. الفاظ بدل بدل کے نام سے کرو، مفہوم سب کا وہی. انہی الفاظ بدل نے یوں بیان فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لم يعط عبد بعد ایمان اللہ، کہ اللہ پہ وہاں تقوی کا لفظ ہے، یہاں ایمان کا لفظ ہے. اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد یعنی کلمے کے بعد بندے کو لم یعطا عبد، کسی عبد کو کسی بندے کو نہیں عطا کیا گیا، سب سے بڑا فضل سب سے بڑا انعام نہیں عطا کیا، شیئا خیرا من امرأۃ حسنۃ الخلق، وہ عورت جس کے اچھے اخلاق ہوں، نیک عورت ہو، اچھے اخلاق والی ہو. اللہ پہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی اگر نعمت ہے تو ایسی بیوی کا ملنا جو اچھے اخلاق والی ہو. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ 6 طرح کی بیماریاں اپنے خواتین سے نکال دو، اور جہاں آپ شادی کر رہے ہو یہ 6 بیماریوں کو ضرور چیک کرو. اگر ان 6 میں سے کوئی ہے تو وہاں شادی مت کرو. اور جو گھروں والے ہیں وہ اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے اور اپنی بیوی کے اندر اگر 6 بیماری میں کوئی بیماری ہے تو وہ ختم کر دیں. 100 میں سے 6 یہ خواتین 6 بیماریاں ختم کر دیں. اس کے باوجود بھی اگر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے تو باقی 94 اس طرف آ جائیں گے مردہ نے بس میرے پاس 100 میں سے 6 بیماریاں، میں 6 بیماریاں کرتا ہوں، 6 بیماریاں نکال دیں. باقی پھر بھی اگر گھر میں لڑائی جھگڑا ہے تو باقی 94 بیماریاں کس کی طرف سے آئیں گی؟ پھر مردوں کا اپنا دماغ ٹھیک کرنا چاہیے اور ٹھیک ہے. اگر یہ 6 بیماریاں نہیں ہیں پھر بھی گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ مرد کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی لعنت کا مستحق بن رہا ہے. وہ 6 بیماریاں کیا ہیں؟ انانا، منانا، حنانا، حداقہ، برواقہ، شداقہ. سمجھ آ گئی؟ باقی اگلی بات بتا وہ ایک آدمی سے جو عربی پوری آدمی سے تو اسٹاپ آ گیا. ڈرائیور نے کہا گاڑی رو، عربی جانے کو کہا شیخ صدق اللہ علیہ جی. تو 6 بیماریاں ہیں. انانا کہتے ہیں فہی التی تکسر الانین والتشکی وقاصد رأسها كل ساعت، جیڑی ہر عورت مکر کرتی ہے، ہر وقت سر تے پٹی بن کے ہائے میرے سر تے پیڑ، او اللہ دے فضل نال دوجے دے سر پیڑ لاندی ہے، آپ کو کوئی نہیں ہو جاتی. وقاصد رأسها، مجھے جب میں نے پڑھا تھا تو مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے گھر میں ایک خاتون آیا کرتی تھی، ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، بڑی پرانی بات ہے. انہیں ہر وقت سر تے پٹی بنی ہوتی، جدو انہوں نے گھر جانا یا انہوں نے گھر کو رشتے دار اللہ کے فضل نال سے میں جی مسجد جمعہ ہو گیا، پتہ نہیں کوئی جلوس نکل آیا ہے. میں اپنے بہن میں اس کے سر میں درد ہوتی ہے، دوسروں کے سر میں درد لگاتی اس لیے اس کے سر میں اس وقت بچے کا آپس میں. اب جب پڑھا تو واقعی وہ دیکھنے میں مکر کر رہی ہے، بتکلف آئے بنائے نہ مر گئی، ہائے ہو گیا، حقیقت میں ڈرامے بازی میں کہتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں انانا، بتکلف آہ کرنے والی، اور مریض ہے نہیں، بتکلف مریض بن کے آئے اچھے پیڑا ہے اچھے پیڑ بدل کتنے کتنے پیڑو آئے تو دوسرے پیڑا مان گئی. دوسرے نمبر ہونا منانا، جو التي تمن على زوجها فتقول فعلت لاجلك كذا وكذا، جو خامد کو بات بات پہ احسان دلائے، میں تیرے لیے نہ ماں پہ چھڑ کے آئی ہوں، میں تیرے لیے
اج گھر اے کیتا ہے، میں تیرے واسطے اے کیتا ہے، تیرے واسطے اے کیتا ہے. تو جس عورت میں یہ بیماری ہو یا جس بیٹی میں یہ بیماری ہو تو امید یہی ہے کہ اس کا گھر بس نہیں سکے گا. ہم تو فی الحال ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو خاص طور پر بیماریوں سے نکالنا، اپنی بہنوں کو نکالنا، اور اگر ہماری بیوی میں بھی یہ بیماری ہے تو نکالنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ بیماریاں سبب بن رہی ہیں. کیونکہ شاید کوئی دن گزرتا ہو میرے پاس طلاق کا مسئلہ نہ آتا ہو. اور پیچھے یہی 6 بنیادی باتوں میں سے کوئی ایک نہ ایک نکلتی ہے. تو دوسری بات، پہلی بات کیا فرمائی کہ کیا کرتی ہو؟ مکر نہیں کرتی ہو. اور دوسرے نمبر پہ احسان جتاتی ہو، میں تیرے سے کیتا، میں تیرے سے کیتا. بڑے ہو رہے ہیں یاد کرتے ہوئے سب بھی بات آئی، بڑی بات ہے. اصل میں میرے بارے میں مشہور ہے یہ عورتوں کے حقوق بیان کرتا ہے. میں پہلی دفعہ یہ کہ بیویاں نے خلاف کلاس شروع ہوئی، دیکھو رسپانس کیا آتا ہے. تو بہرحال لیکن یہ ضروری ہے. ایسے سے مرد بھی بڑے خوش ہیں، بڑی جلدی سب کو یاد کر، پہلی ہے دوسری ہے آج جی جی کی جو آج جی جی ہے نظر نہیں آئے گی، دسوں بجے آئے گی. مجھے پوچھو میں کی گل کر رہا ہوں، سارے چوپ صاف سن گئے. اچھا جی، پہلی کیا ہے، کیا کرتی ہو؟ دوسری کیا ہے؟ احسان جتلاتی ہو. اچھا گھر جا کے دسو کہ کہیں پہلے میں دسو پھر میں نہیں دس جی. اچھا میری ویڈیو دیکھ رہی ہے، کھانا پلا ہے. بھائی اس طریقے سے پیش کرنا کہ چونکہ ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، ایک ایک کلاس نہ آنا کہ تڑ جائے بیماری ہے تاکہ گھر کا بیڑا غرق ہوئے گا تو اور انشاءاللہ بیڑا غرق ہوئے گا. جیسے کہو گے جا کے ایک بندہ کیا باندر کی کہتے ہیں باندر نو کرتب کرتب نکلا مداری کی دنیا والے جا کے پاگل ہے پترا کی وقت ضائع کرنا ہے، میں کام ہے کو کرتب ہے کہ کتنے پیسے ضائع کرنا ہے، کتنے وقت ضائع کرنا ہے. باندر والے نے باندر کو اشارہ کیا کہ یہ جینون واقعہ ہے. باندر والے جڑا ہسی وہ مدارے باندر کو اشارہ کیتا، پتہ نہیں کی اشارہ کیتا. وہ باندر اڈیا تے اڈ کے نہ جا کے تے کھرونڈے تے کپڑے پاڑ تے پیڑا حال کرتا. انہیں آیا تاڑے والا کو سمجھا بندہ سے وہ کول کہتا ہے ماما کہتا ہے اچھا میں کون کی کرنا. وہ اصل سے گیا تبلیغ کرنا سے نماز پڑھانا سے. دوجا گیا جا کے کہتے یار اللہ نے تن کی عقل عطا فرمائی ہے کہ تو جانور سے محنت کر کے جانور نہ کچھ سکھاتا کرتا تو وہاں کی کیتا کیا. باندر سورے پہ پینک پوا کے تھے جناب کوٹ پوا کے پتہ نہیں کہ سارا کچھ شروع کیتا ہے روپے 2-400 پڑھاتا. تو میں کہتا یار تیرے کاروبار سے اور برکت پوے تیرے کو اللہ دنیا آخری خوشیاں دعاواں دے کے نا. مسجد پیر صاحب آئے، مسجد جماعت آئی تھی، مسجد پیر صاحب آئے نا تین دعا دے کے تین دم کر کے ویک کے تین کام کرنا ان لے کے اللہ کی شان. اللہ نے اس کا ذہن بدلا، اس کو کھلایا پلایا، دوستی لگائی، اس کا بیٹا حافظ اور عالم بنا. تھی جا کے کہہ کے لاؤ گے اوے جے تو مکر کرنا ہے میں سن کے آیا سن کے آیا میں ایس میں تو گھر کا بڑا غلط ہوا ہے. وہ 6 بیماری ایک پاس تے 600 بیماری کے برابر ہے والا سٹائل سارے یہی بناؤ گے نا. اچھا اچھا جی. بلکہ اس طریقے سے عرض کریں کہ اگر ہم نے ان قریب دنیا سے چلے جانا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہم نے اپنے بیٹیوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی بقیہ خواتین کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں. تو کسی گھر کا لڑائی جھگڑا ختم کرنے کا ہم اپنے گھر کے لے آؤ ہی نہ. گھر کی بھڑی بھڑی بھی نا ایک مثال ہے. انہوں کو کانے کو کانا کو تو کی کرے گا، وہ سر کو بٹا مارے گا، وہ تو بھی کھانا کرے گا، مجھے بھی کھانا کرے گا. ہاں میں بھی کھانا بنانا ادھر ادھر لگتے جانا ہے. تو یہ حرکت نہ ہو، بلکہ بڑے اداب سے، محبت سے، پیار سے، اپنائیت سے پھر دوائی کھواؤ. تو پہلی چیز ناشکری کی بیماری ختم کروانی ہے. سوری پہلی چیز کیا تھی؟ مکر کرنے والی. دوسرے نمبر پہ احسان جتلانا. اور تیسری بیماری ہے حنانہ، جو اپنے فیملی ممبر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے تو بڑی سخت مزاج ہو، باہر جائے تو بڑے اخلاق والی. اور یہ ہو رہا گھر بدتمیز، باہر جا کے بڑے اخلاق والی، بڑی انگلش بولی جا رہی ہے، بڑے ادب و آداب. یہ تیسری بیماری، اس کو کہتے ہیں حنانہ. پہلی بیماری کیا ہوئی؟ مکر. دوسری احسان جتلانا. اور تیسری اچھا منو ہے نا یاد ہوئی، یقین کرتا ہوں میرے تو بہت یاد ہو گئی، میں نے دیکھ کے پڑھنا ہے. سبحان اللہ نے کہہ رہے ہو ماشاء اللہ. تیسری کیا ہے؟
گھر میں سخت مزاج اور باہر نرم. چوتھی چیز حداقہ التي ترمي الى كل شيء فتشتهي وتكلف الزوج شراءه. جڑی خامن دی ناسا نے دھونی دے کے رکھے کہ اے شیما ہر حال چ گھر آنی چاہیے، ہر چیز میں عیب نکالے. تسی 100% کوشش کیتی ہے اور وہ کیڑے کٹن دی ہے، کام نہیں ہے. جی وہ اللہ والے واقعہ آتا ہے کہ بڑی عظیم شخصیت تھی مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ. تو بیوی انہوں دی انہوں نے کسی کھاچے نہیں جاتی. ایک دفعہ نا وہ ہوا میں اڑتے اڑتے گھر کے اوپر سے گزرے، واپس آیا کر کہتی ہے بڑا اللہ والا بنی پھرتا ہے. آج میں ویکھے اللہ والے ہوا جو اڑ دے سکوں کہتے ہیں اللہ تو بڑا خوش ہے کہ کو نال گل گئی کہتے بھلی لوگ میں ہی رہا ہوں تد ہی ٹیڑا ٹیڑا اڑتا ہے. تو حداقہ کہتے ہیں التي ترمي الى كل شيء کہ جو ہر شے میں ٹیڑھی نکالنے دیکھے، ہر شے میں کیڑے کٹے. دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں ہر شے میں کیڑے نکالے اور خامن کو مجبور کرے وتکلف الزوج شراءه کہ اے شیما میرے گھر سے آنی چاہیے، مجھے نہیں پتا جو مرضی لیا. یہ وہ جملہ ہے جو مردوں کو چوری ڈکیٹی حرام پہ مجبور کرتا ہے. اور کچھ خواتین وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی خامن سے مانگا ہی کچھ نہیں، ہمیشہ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتے رہے. اللہ کو ہر چیز عطا کی جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ایک وہ پہلو ہے یہ پہلو. کس خامن کا دل نہیں کرتا کہ میں اس کے پاس ہوگا بڑا ہی کوئی ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ایسا کوئی بے حس ہوگا، ورنہ اللہ نے انسان کی طبیعت میں میرے بیوی بچے یہ جملہ بولا ہے میرے گھر والوں کے لیے. اور جب یہ ذہنی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے اور پھر اگر یار سارا مجھے آگے بھی ایسی فلانے ٹھیک رہی ہے تو لوڑ کی لیا فائدہ کی ایسی ٹھیک ہے، پھر یہ فضائیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، پھر کشیدگیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. یاد ہو گئے 4 سبق پہلا کی ہے تاڑی وغیرہ میں یاد ہو. دوسرا احسان جتلاتی میں. تیسرا گھر میں سخت مزاج لڑائی جھگڑا، باہر بڑے اخلاق والے بڑے جناب اس کے پاس وہ صفات ہیں اور بڑے جناب اس کے کردار بڑا اچھا ہے، یہ اس کی فضا. اور چوتھے نمبر پہ ہر شاید عیب کرنا اور بندے کو مجبور نہ سمجھے تو امید دینی کہ ہے شیما ہر مہینے آنے چاہیے مجھے بدل کے مزے گا. 5ویں نمبر پہ فرمایا کہ برغاء ان تغضب على الطعام فلا تأكل الا وحدها وتستقل نصيبها من كل شيء. 5ویں نمبر فرمایا کہ وہ عورت جن بس کھان پین کا ہی زور دیتا تھا دادا فضل اور اکیلا کھانے کا شوق ہے، نہ بچوں کو کھلانے کا شوق، نہ خامن کو کھلانے کا شوق اور نہ خامن کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کا شوق. ایک تو اکیلے کھاتے کلیاں کھاتی دوسرا انی پا لیتی اللہ کے فضل کا، ہر شاہی کا ڈر جاتی ہے. قناعت عورت کے، بلکہ عورت کی صفت میں تو یہ لکھا ہوا تھا، کسی نے پوچھا کہ آپ کی ماں کی پسند کیا ہے تو بندہ آگے سے رو پڑا اور روتے کہا کہ میری ماں کی پسند ہے بچا ہوا کھانا کھانا. کیا مطلب؟ تو ماں جب بھی بناتی ہے کہ آج میں نے فلاں بیٹی کی پسندیدہ ڈش بنائی، بیٹا آپ کو کیا پسند ہے وہ بنائی، وہ بچا ہوا کھا لیں. آپ کی کیا پسند ہے آج میں نے آپ کے بچوں سے مخاطب کر کے آپ کے ابو کی پسند کی شے بنائی بچا ہوا. ماں عورت کا تو یہی رتبہ ہونا چاہیے، پھر یہ گھر کی سربراہ بننے کی حیثیت رکھتی ہے. اگر ہم اپنی بیٹیوں کی اس چیزوں پہ سانو کا شوق ہے کہ ایسا کوئی ماسٹر کی ڈگری ہونی چاہیے. کل میرا یو ایم ٹی میں بیان تھا بچوں کے اندر، یہ شاہبہ روڈ پہ نا یو ایم ٹی، تو تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اپنے اساتذہ کو اکٹھا کیا تو سید بلال صاحب ہے وہاں ڈائریکٹر، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی تھوڑی مت ہے کہ تسی پڑھے ہیں پڑھا گے سب کو اوکھا کام ہے. سارے وہاں ماشاء اللہ کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا، کوئی ڈبل پی ایچ ڈی کو کہیں پر پہنچا ہوا. تو کہنے لگی بڑا اوکھا کام ہے پر تسی اینوں میں پڑھا گئے ہو. میں کہا ایسا بھی اوکھا کام ہے نوجوان نسل کو کسی پاسے لے آنا، کیونکہ ان کے اوپر جنون اختیاری ہوتا ہے وہ نہیں آگے پیچھے کرتا. ان کو
کام ہے. تو بہرحال اپنے بچوں کی اس چیز میں تربیت کرنا کہ نفسانی خواہشات کا غلام نہ ہوا. تغضب علی الطعام، بس کھانے تے اپنا غصہ کر دی راجے کے راجے نہیں بلکہ صفایا کر دی ہر شاید باقی بچے کسی واسطے پائے نہ بچے. اور دوسرا کھاتی بھی اکیلا ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہر شہر سے سب سے پہلے اپنا حصہ، وہ کپڑا ہے سب سے پہلے کٹا نہیں اپنا حصہ. وہ کمل آ گیا بہرام خان سے تو وہ نکال دیا، برتن آ گیا وہ نکال دیا. تو ہر شہر سے اپنا حصہ نکالنا یہ کئیوں میں بیماری ہوتی ہے. اور آخری چیز فرمائی، اس میں ایک ترجمہ اور بھی ہے، یہ جو پانچویں ہے، ان تکون طول النہار فی تسقید وجہہا و تزیینہا، کہ اپنے بناؤ سنگار میں گھنٹوں گھنٹوں لگا دیتی ہے. منع نہیں کیا، خامد کے لیے خوبصورتی میں بے شک سارا دن لگا لے کوئی بات نہیں. جانا بھی مجھے فلاں فنکشن میں جانا ہے، فلاں دفتر جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، اس میں اور بھی کتنے گھنٹے لگانا اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے اور بھی احکامات دیے ہیں، خامد کے لیے بھی کرنا ہے، مناسب کریں. یعنی کہ سارا دن کہیں دیکھو اگر سارا دن بیویاں کی کہنا ہوتا ہے ڈریسنگ کر کے بیٹھ رہتے ہیں، بیوٹی پارلر 4-6 گھنٹے ان کے ہر دوسرے دن گزر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پانچویں قسم کی بیماری یہ ہے. ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے. اور چھٹی قسم کی خاتون وہ ہے کثیر الکلام، جس کی زبان بہت تیز چلتی، بہت زیادہ باتیں کرتی. یہ 6 بیماریاں جہاں پر بھی ہوں گی وہاں تباہیاں آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری امت کی ماں بہن بیٹی کی حفاظت فرمائے. آپ سے بڑے ادب سے درخواست ہے، وہ کاروباری ملاوٹ والا موضوع رہ گیا، وہ پھر انشاءاللہ عرض کریں گے. وقت آج 5-10 منٹ اوپر ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں. لیکن آپ سے بڑے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج ہمارے گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے. کیوں جی ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ تسی ذہن سازی کرو گے ممکن تھی بٹا مار دو تانوں کو بٹا مار دے. اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہم ایسے ماحول میں لے کر آئیں، دینی ماحول میں لے کر آئیں. الحمدللہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کیا کہ ہمارے گھر میں بھی قرآن پاک کی کلاس لگتی ہے، خواتین کی تربیت کی کلاس ہوتی ہے ہفتے میں 5 دن، سمار منگل بدھ جمعرات جمعہ. ظہر کے بعد الحمدللہ کلاس ہوتی ہے. اب تو پہلے ٹائم بھی شروع کر رہے ہیں. ایسے ہی جمعے کو سیرت اسٹڈی سینٹر کینٹ میں، جہاں پر یہ میکڈونلڈ ہے خواجہ آصف صاحب کے گھر کے ساتھ ہی سیرت اسٹڈی سینٹر ہے، وہاں پر ہر جمعے کو رات 7 بجے سے 7:30 پونے 8 تک تقریباً 40 منٹ کا درس ہوتا ہے، جس میں موضوعات کو لے کے چلا جاتا ہے. آپ سے بڑے ادب سے درخواست ہے، گھر والوں کو ویسے بھی لے کے نکلنا چاہیے. خاص طور پہ آپ جمعے کو نکلا کریں، اور بھی کچھ چھوٹا موٹا کام ہو وہ بھی کر لیے، ساتھ خواتین کو تھوڑا سا یہ بات چیت بھی سن لیں. ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں پہلی بڑی خیریں ہوں، وہ عورت کا ذہن بنے جو آپ کے گھر سے آئی ہے، وہ اوروں کی کسی کی خیر کا ذریعہ بن جائے تو اللہ اس کی برکت سے آئندہ کے لیے آپ کو ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرما دے. کوشش کر لیں کہ سارے کہ نہیں آئیں گے، کوشش کر لیں گے کہ نہ ہی آئیے. کیا آئے گے؟ چلو شفقت فرما دی، بڑی آپ کا شفقت ہوگی، آپ کی بڑا احسان ہوگا. آپ نہیں آئیں گے تو درس نہیں ہوگا. میرا درس پھر بھی ہو جائے نا. کوشش کریں کہ ہم دیکھیں آج تک وقت گزار لیا، میں کتنی خیروں کا ذریعہ بنا، ہر آدمی سوچے. اور اگر وہ بنا ہے تو اس نے کسی پہ احسان نہیں کیا، وہ کس کے لیے کر رہا ہے، اور احسان کس پہ کر رہا ہے؟ اپنی ذات پہ کر رہا ہے. میں اگر کسی کو ترغیب دیتا ہوں تو میں آپ کے احسان پہ نہیں کر رہا، میں اپنی آخرت بہتر کر رہا ہوں. آپ اگر کسی کو دیتے ہیں تو آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے، آپ اپنی آخرت بہتر کر رہے ہیں. تو اس میں حکم ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت ضرور کرنی چاہیے. اللہ مجھے آپ کو پوری